السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، 6 اور 7 ستمبر کی تاریخ پاکستان میں خاص حیثیت کی حامل ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح وطن عزیز کے نظریاتی دشمن پاکستان کی بقا اور سالمیت کے روز اول سے مخالف ملک نے بزدلانہ افواج کے ذریعے پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کیا۔ پاکستانی قوم پوری سوئی ہوئی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے نے پوری قوم اور افواج پاکستان میں جوش و ولولہ، غیرت ایمانی، ملی اتحاد اور جان ساری کا جذبہ بیدار کر دیا۔ قوم نے یکجا ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دشمن کے عزائم خاک میں ملائے۔ اس جنگ نے ہماری فوجی، دفاعی، ملکی اور قومی زندگی پر اہم اثرات مرتب کیے۔ پوری قوم لسانی، نظریاتی، علاقائی، قبائلی اور سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر متحد ہو گئے۔ امن و امان بے مثال انداز میں قائم ہو گیا اور قوم رجوع اللہ سے سرشار ہوئی۔ مسجدیں بھر گئیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے والے اللہ کے حضور دامن پھیلا کر بیٹھ گئے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات عالی پر یقین ہر جگہ واضح نظر آیا، یہاں تک کہ ان دنوں جو ترانے عام ہوئے ان میں بھی بہت حد تک یہ بات نمایاں تھی۔ مثلاً اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا ہے، کعبہ ہے جن کی جبینوں میں، قرآن ہے جن کے سینوں میں، اللہ کا جن کو سہارا ہے۔ اسی طرح ساتھیو مجاہدو، جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ جب اللہ سے تعلق میں بہتری آئی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی واضح طور پر نظر آئی۔ بدقسمتی سے ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے ان اثرات کو بڑی تیزی سے مٹایا اور قوم زبان کی بنیاد پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نتیجتاً 71 کی جنگ ہم ہار گئے اور ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ سے ہمیں جو بڑا سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ قوم متحد ہو تو دشمن پر فتح حاصل کر کے سرخرو ہوتی ہے، اور قوم تقسیم ہو جائے تو پھر دشمن کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ قوم کے اتحاد سے ہی جب فوج کو قوم کی پشت پناہی میسر ہو اللہ کی نصرت کے ساتھ، تو پھر ملک کی افواج سرخرو ہوتی ہے۔ 7 ستمبر 1974 وہ دن ہے جب پاکستان کے دونوں آئینی ایوانوں نے، قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ نے اور سینٹ نے، متفقہ طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو کسی بھی مفہوم میں نبی یا مصلح یا مسیح موعود ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے
میں چند باتیں آپ سے اس لیے عرض کروں گا کہ ہمارے بہت سے سادہ لو مسلمان یا پڑھے لکھے لوگ جو خود کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے یہ علماء حضرات کا کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے، یہ مذہبی طبقے کی بحث ہے، حقیقت سے کچھ لوگ ناآشنا ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بعد کی جو گفتگو ہے اس پر آپ سب کی توجہ ہو۔ قادیانیت یا مرزائیت مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں یا کوئی مذہبی یا دینی جماعت نہیں، بلکہ ایک سازشی تحریک ہے جو برطانوی دور میں 3 بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اس فتنے کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد برطانوی استعمار کے اقتدار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مسلمانوں کو برطانوی حکومت کی خیر خواہی پر آمادہ کرنا، کہ مسلمان انگریزوں کی حکومت کے خلاف کسی طرح کی کوئی تحریک کھڑی نہ کریں۔ دوسری بات، اتحاد امت کو پارا پارا کرنے کے لیے دینی قیادت پر سے اعتماد ختم کرنے کی منظم کوشش کرنا، علماء کے خلاف نفرت پھیلائی جائے۔ تیسری بات، جذبہ جہاد کی نفی کرتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد سے باز رہنے کی تلقین کرنا۔ یہ 3 بنیادی مقصد ہیں قادیانیت کے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ خزائن روحانی خزائن میں تحفہ گولڈویہ کے حوالے سے مرزا کے یہ اشعار آج بھی موجود ہیں کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ وہ جہاد کی پوری طرح سے نفی، جبکہ ادھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، دین کی سربلندی کے لیے کوشش جہاد کی صورت میں قیامت تک جاری رہے گی۔ کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم اسے ختم نہیں کر سکے۔ یہاں میں چاہوں گا اس بات کی طرف یہ آپ کی توجہ ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ اگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں تو بہت سی جو ذہن میں موجود خیالات کی باریکیاں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی اور واضح ہو جائیں گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے 3 مختلف بلکہ متضاد دور ہیں۔ پہلے دور میں مرزا نے خود کو ختم نبوت کا قائل، مبلغ اسلام اور حکومت برطانیہ کا خیر خواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے براہین احمدیہ نامی کتاب کی 4 جلدیں مرزا نے لکھی ہیں۔ دوسرا دور 1880 سے شروع ہوتا ہے، 1880 سے شروع ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مامور من اللہ ہے۔ مامور من اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ یعنی مرزا وہی کرتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ 1882 میں مرزا نے خود کو مجدد امت قرار دیا، البتہ اس وقت تک اپنی کتاب براہین احمدیہ میں وہ یہ لکھتا رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خاتم الرسل ہیں، اب کسی جدید شریعت اور کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں۔ آج بھی قادیانی سادہ لو مسلمانوں کو وہی لٹریچر پڑھاتے ہیں جو اس کی زندگی کے دوسرے دور پر مشتمل ہے۔ 1891 میں حکیم نور الدین بھیروی کے مشورے پر مرزا نے خود کو مسیح موعود قرار دیا اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ 1891 میں فتح اسلام نامی کتاب لکھی، جس میں پہلی مرتبہ مرزا نے مسیح موعود
یا مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا کہ میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ تیسرا دور جس میں غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود سے آگے بڑھ کر نبوت کا دعویٰ کیا، یہ 1900 سے لے کے 1908 تک، یعنی اس کے انتقال تک کا دور ہے۔ 1900 میں، سن 1900 میں اس کی مسجد کے خطیب مولوی عبد الکریم نے خطبہ جمعہ میں مرزا کے نام کے ساتھ نبی اور رسول کے الفاظ پڑھے اور خود مرزا نے اس کی تصدیق کی۔ بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے مرزا نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی اس آیت میں، اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، بلکہ اور 2 قدم آگے بڑھا اور حقیقت الوحی جو کتاب ہے مرزا کی، اس کے صفحہ نمبر 521 پر یہ الفاظ لکھے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ۔ لوگ سادہ لو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات سارا کچھ وہی کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی ذرا سمجھیے، قادیانیوں نے کلمہ تبدیل نہیں کیا، بلکہ مسیلمہ کذاب کی طرح نماز، اذان، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وہی پڑھتے رہے جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ مگر کلمہ سے مراد کیا ہے؟ بشیر احمد ایم اے، اس نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں، کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 158 پر یہ بات لکھی کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور نبی اکرم کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ مرزا کا فرمان ہے، یہ وہ لکھ رہے ہیں جیسے کہ ان کا فرمان ہے سارا وجودی وجودہ، میرا وجود ان کا وجود برابر ہو گئے۔ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں، مجھے حقیقت کی آنکھ سے دیکھا نہیں۔ یہ مرزا کے الفاظ۔ بس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پھر ضرورت پیش آتی۔ اب اس عبارت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ سے مراد ان کی کون ہوتا ہے؟ ان کی مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہو۔ چنانچہ قادیانی شاعر ظہور احمد اکمل گجراتی، اس نے یہ چند اشعار کہے اور مرزا سے باقاعدہ داد وصول کی۔ اشعار ذرا سنیے غور سے۔ کہتا ہے غلام احمد رسول اللہ برحق، شرف پایا ہے نوع انس و جاں میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں۔ نعوذ باللہ۔ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ وہی بندہ رکھ سکتا ہے جس کو ان کے عقائد کا علم نہیں۔ جیسے ہم مدینہ منورہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو رسول مدنی کہتے ہیں، رسول مدنی کہتے ہیں، اسی طرح ظہور الدین اکمل نے قادیان کی طرف نسبت کرتے ہوئے مرزا کو رسول قدنی کہا ہے۔ اشعار پر ذرا غور کیجئے۔ پہلی بعثت میں محمد ہے، تو اب احمد ہے، تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی۔ اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی۔ انت منی و انا من کا خدا فرمائے،
میں بتاؤں کیا شان رسول قدری، آسماں اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے، تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدری۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت کسبی یعنی کوشش سے حاصل ہونے والا منصب نہیں، نبوت بلکہ اب صحابیت بھی کوشش سے حاصل ہونے والا منصب نہیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی اور اب صحابی نہیں بن سکتا۔ نبوت وہ بھی منصب ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے منصب نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ منصب رسالت پر کسے فائز کرنا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ نبوت سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ نہیں ملتی رہی کہ پہلے کوئی ولی بنا ہو، پھر صحابی بنا ہو، تابعی بنا ہو، صحابی بنا ہو، پھر نبی بنا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ آگ لینے کے لیے گئے اور نبوت مل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں اپنے منصب رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور یہ کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے وہ آپ کے سپرد کر رہے ہیں، اسے حاصل کیجیے۔ مرزا کے ان دعووں کے نتیجے میں متحد ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر اسے اور اس کے پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی تھا۔ اس نے وزارت خارجہ کے بیرون ممالک دفاتر میں خوب قادیانی بھرتی کیے، جنہوں نے اسلام اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ قادیانیت کی تبلیغ پر ملکی وسائل صرف کیے، استعمال کیے۔ قادیانیوں کی ان سرگرمیوں کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کرنے کے لیے پاکستان میں پہلی منظم تحریک 1953 میں شروع ہوئی، جب ملک کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے دستور پاکستان کے بنیادی اصول وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے اور اسلامی دستور کی بنیادی سفارشات مرتب کرنے کے لیے 6 جنوری 1953 کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے جلیل القدر علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا ایک اجلاس مولانا سید محمد سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی صدارت میں کراچی میں ہوا۔ اجلاس میں دستور پاکستان کے لیے جو 22 نکات سامنے لائے گئے، ان 22 نکات میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا نقطہ بھی منظور ہوا۔ انہی دنوں عالمی سطح پر اور خصوصاً عرب ممالک کے مسلمانوں پر قادیانیت کی حقیقت واضح کرنے کے لیے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے القادیانیہ نامی عربی میں کتاب لکھی، جس میں مرزائیوں کے عقائد اور نظریات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے، اور پھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اور ہندوستان کے بہت سے معروف علماء کرام نے بڑا تفصیلی لٹریچر اس بارے میں لکھا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 8 اپریل 1974 میں 8 اپریل 1974 کو رابطۂ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے اجلاس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے قادیانیوں کے بارے میں ایک قرارداد پیش کی۔ اس اجلاس میں دنیا بھر کی 100 سے زائد اسلامی تنظیموں کے نمائندے موجود تھے۔ سب نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کیا۔ قرارداد کا متن کیا تھا؟ الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔
قادیانیت وہ باطل مذہب ہے جو اپنے ناپاک اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے۔ اس کی اسلام دشمنی ان 3 باتوں سے واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 2، قرآنی نصوص میں تحریف کرتے ہوئے آیات قرآنیہ کے سلف سے ہٹ کر معنی اور مراد متعین کی ہے، جسے زندیقیت کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، جہاد کو باطل قرار دیا ہے۔ قرارداد کی دوسری شق میں مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو خارج از اسلام گروہ قرار دیا جائے۔ قرارداد کی ایک اور شق میں تمام اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کی سرگرمیوں کو روکا جائے اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور اعلیٰ کلیدی سرکاری یا ادارہ جاتی عہدوں پر ان کی تقرری کو ممنوع قرار دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب میں پھر درخواست کروں گا کہ ذرا اس پر توجہ دیجیے کہ قادیانیت کے خلاف ملک بھر میں دوسری منظم تحریک 1974 میں تب شروع ہوئی جب 22 مئی 1974 کو نشتر کالج ملتان کے طلبہ ریل پر سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے شمالی علاقہ جات میں، کہ ربوہ کے اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو قادیانیوں نے ڈبوں میں داخل ہو کے اپنا لٹریچر طلبہ کو دینا چاہا۔ طلبہ نے انکار کیا، ٹرین چلی گئی۔ لیکن واپسی پر جب یہ طلبہ واپس آ رہے تھے تو 29 مئی 1974 کو باقاعدہ منظم پروگرام کے تحت جب یہ ٹرین ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو ٹرین کو روکا گیا، بہت دیر تک روکا گیا، اور قادیانی غنڈے دہشت گرد لاٹھیوں برچھیوں سمیت داخل ہوئے اور طلبہ کو بہت مارا، شدید زخمی کیا، بلکہ 300 عورتیں ساتھ لائے جو وہاں کھڑی تالیاں بجا رہی تھیں۔ اس سانحے پر ملک بھر میں احتجاج شروع ہوا۔ 30 مئی کو چند شہروں میں ہڑتال ہوئی۔ 31 مئی کو حکومت کی طرف سے تحقیقات کے لیے سمدانی ٹریبیونل مقرر ہوا، قائم ہوا۔ 3 جون 1974 کو علماء کرام کا پہلا اجلاس راول پنڈی میں ہوا۔ 9 جون 1974 کو لاہور میں علماء کرام کے اجلاس میں مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، ان کو متحدہ مجلس عمل کا کنوینر مقرر کیا گیا، اور قادیانیوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے 14 جون 1974 کو ملک گیر احتجاجی ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ 19 جون 1974 کو صوبہ سرحد کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، جبکہ اس سے پہلے 28 اپریل 1974 کو آزاد کشمیر کی اسمبلی متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کر چکی تھی۔ 21 جون 1974 کو متحدہ مجلس عمل نے اپنے اجلاس میں قادیانیوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں لانے کا طے کیا۔ چنانچہ 30 جون 1974 کو متفقہ طور پر ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، جس پر غور کرنے کے لیے پوری اسمبلی کو خصوصی کمیٹی بنا دیا گیا۔ 24 جولائی کو اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا۔ قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر غور کرنے کے لیے جمہوری روایات اور حق خود ارادیت کی آزادی کے تحت 2 ماہ میں 28 اجلاس ہوئے اور 96 گھنٹوں کی نشستیں ہوئیں۔ مسلمانوں کے نمائندہ مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور دیگر معزز علماء نے ملت اسلامیہ کا موقف نامی ایک کتابچہ مرتب کیا،
ان کے جو مذہبی پہلو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولانا جسٹس تقی عثمانی نے، اور ان کے جو سیاسی پہلو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولانا سمیع الحق مرحوم نے ترتیب دیا یہ کتابچہ، اور ان بزرگوں نے پیش کیا۔ جبکہ 5 اگست سے 28 اگست کے دوران اسمبلی کے متعدد اجلاس ہوئے، جن میں مرزا ناصر احمد نے قادیانی، مرزا ناصر احمد اس وقت خلیفہ تھا، ان کے بقول مرزا ناصر احمد نے 11 دن تک قریباً 42 گھنٹے قادیانی مرزائیوں کا موقف اسمبلی کے سامنے پیش کیا، اور اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار کے ساتھ سوال و جواب ہوئے۔ لاہوری مرزائیوں کے سربراہ صدر الدین نے 27 اور 28 اگست کو 7 گھنٹے قومی اسمبلی کے ممبران کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ ادھر 20 اگست کو سمدانی ٹریبیونل نے اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی، اور 22 اگست کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کی گئی، اور 24 اگست کو وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو اس کا اعلان کیا جائے گا۔ 1 ستمبر 1974 کی رات بادشاہی مسجد لاہور میں ایک ملکی سطح کی ختم نبوت کانفرنس ہوئی، جس میں مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا سید ابو ذر بخاری، مولانا مودودی، مولانا مفتی محمد حسین نعیمی جیسے جلیل القدر علماء نے خطاب کیا۔ میں بھی اس میں شریک تھا۔ 5-6 ستمبر کو اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر جرح کی سمری یا خلاصہ بیان کیا۔ اس طرح پوری جمہوری روایات اور حق رائے دہی کی آزادی کے ساتھ تمام فریقوں کا موقف سننے کے بعد 7 ستمبر 1974 کو مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے قومی اسمبلی کے ایوان میں ایک بل پیش کیا، جس میں دستور پاکستان کی دفعہ 106 میں ترمیم کرتے ہوئے قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کو اقلیتوں کی فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی، اور دفعہ 106 میں ایک نئی شک شامل کی گئی کہ ہر فرد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مسلم مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ بل پیش ہونے پر حسب روایت قائد حزب اختلاف مولانا مفتی محمود صاحب نے بل کی تائید میں تقریر کی، اور اس نازک ترین مذہبی مسئلے پر درست اقدام کرنے پر وزیر اعظم کو اور ارکان حزب اقتدار کو مبارکباد پیش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ قریباً 5 بجے شام اسپیکر قومی اسمبلی جناب صاحبزادہ فاروق علی خان، انہوں نے قائد ایوان جناب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم کو دعوت خطاب دی، اور انہوں نے قریباً نصف گھنٹہ خطاب کیا۔ اس کے بعد بل پر رائے شماری کا مرحلہ شروع ہوا، اور سن لیجئے کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حق میں 130 ووٹ آئے، اس کے خلاف 1 ووٹ بھی نہیں آیا۔ بل اتفاق رائے سے منظور ہوا۔ اسی روز شام 7:30 بجے ایوان بالا سینٹ کا اجلاس ہوا، اور وزیر قانون نے قومی اسمبلی کا منظور شدہ بل سینٹ میں پیش کیا۔ ایوان میں 2 بار رائے شماری ہوئی، 2 بار، اور سینٹ میں بھی 100% ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور قادیانیوں کے حق میں 1 ووٹ بھی نہیں آیا۔ یوں دونوں مقتدر ایوانوں کی 100% متفقہ رائے سے قادیانیوں کو آئینی اور قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اعلان ہوا۔ چنانچہ 7 ستمبر اس لیے اہم ہے کہ 7 ستمبر 1974 رات 8 بجے ریڈیو پاکستان سے یہ خبر نشر ہوئی کہ قادیانیوں اور مرزائیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے۔ اب میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ اس پر توجہ دیجئے کہ یہ فیصلہ بہت بعد میں آیا ہے۔
کہیں 1974 میں آیا ہے، جبکہ اس مسئلے پر مذہبی طبقہ کی طرف سے کھڑا گیا مسئلہ سمجھنے والے سادہ لو مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی طبقے کا کھڑا کیا وہ مسئلہ ہے، ان پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان اور بیرون ملک کی آزاد عدالتوں نے بحث و تمہیز کے تمام تقاضے پورا کرتے ہوئے بہت پہلے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ مثلا غور کیجئے ذرا، 7 فروری 1935 کو جناب محمد اکبر خان ڈسٹرکٹ جج ضلع بہاولپور نے ایک تاریخی مقدمے میں، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر فریقین کے وکلاء کی اور علماء کی تمام تر آراء سننے اور وکلاء کی بحث کے بعد مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر 25 مارچ 1954 کو میاں محمد سلیم سینئر سول جج نے راولپنڈی میں، پھر 3 جون 1955 کو جناب شیخ محمد اکبر ایڈیشنل جج راولپنڈی نے، پھر 22 مارچ 1969 کو شیخ محمد رفیق گوریجا سول جج فیملی کورٹ نے، پھر 13 جولائی 1970 کو سول جج ضلع ضلع میرپور خاص نے، پھر 1972 کو کمشنر بہاولپور جناب ملک احمد خان نے، اور پھر 1972 کو ہی جناب محمد نسیم سول جج رحیم یار خان نے مرزائیوں کو وکلاء کی تمام تر بحث کے سننے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہ صرف مسجد کی بحث نہیں ہے، یا یہ صرف کسی صوفی اور کسی درویش اور کسی جذباتی مولوی حضرات کی جماعت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے جناب مرحوم ضیاء الحق صاحب کو کہ ان کے دور اقتدار میں اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا۔ قادیانیوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی۔ فیڈرل شریعت کورٹ وفاقی شرعی عدالت نے 21 روزہ سماعت کے بعد 12 اگست 1984 کو قادیانیوں کی درخواستیں مسترد کر دی اور اپنے متفقہ فیصلے میں یہ تحریر کیا کہ تمام قادیانی مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور پکار کو اذان نہیں کہہ سکتے، اور کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ آج کے دنیا بھر کے قادیانی آئین شکن ہیں، پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے، باقی آئین شکنوں کو ریاست غدار قرار دیتی ہے، ان کے بارے میں معلوم نہیں کیوں خاموش ہے۔ آخر میں ایک خاص بات، بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا، پھر میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بارش کی وجہ سے ذرا ذہنی انتشار ہوتا ہے، میں بار بار اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات پر ذرا خاص توجہ دیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت کی صداقت پر دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اتنے دلائل ہیں کہ وہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ البتہ یہ بات قرآن کریم میں بار بار بیان ہوئی کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک بڑا امتیاز ان کا صادق اور امین ہونا ہے، ان کا صادق اور امین ہونا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سچے انبیاء کا یہ امتیاز رہا کہ وہ سچے ہیں۔ کافر تک یہ مان رہے تھے کہ جربناک مراراً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کو آپ کی زبان مبارک سے سچائی کے سوا کچھ بھی نہیں سنا۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہماری نگاہ نہیں دیکھ رہی، ہمارے کان کوئی آواز نہیں بھی سن رہے، پھر بھی آپ کی زبان پر یقین۔
حجر اسود کی دیوار میں، حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کے دوران کفار نے یہ کہا تھا جاء صادق الوعد الامین، وہ سچے اور امین آ گئے ہیں، اب جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ انبیاء کی بڑی خصوصیت ان کی سچائی ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹوں کا سردار ہے۔ اس کی بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں، لیکن 5 کا میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں۔ 5 ایسی پیشین گوئیاں جن میں یہ سراسر جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ پہلی پیشین گوئی 1893 میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک عیسائی مبلغ مناظر ڈپٹی عبداللہ آتھم کے ساتھ 15 روزہ مناظرہ ہوا، 15 روز جاری رہا۔ مرزا کو آخر میں شکست ہوئی۔ خفت مٹانے کے لیے مرزا نے ڈپٹی عبداللہ آتھم کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ جتنے دن مناظرہ جاری رہا ہے اتنے مہینے صرف عبداللہ زندہ رہے گا، اس کے بعد مر جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی تو مجھے ذلیل کیا جائے، روسیا کیا جائے، میرے گلے میں رسہ ڈال کر مجھے پھانسی دی جائے، میں ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔ مرزا نے یہ پیشین گوئی 5 جون 1893 کو لکھی، غور کیجئے ذرا۔ 5 ستمبر 1894 کو 15 ماہ پورے ہو گئے، لیکن عیسائی مناظر عبداللہ آتھم زندہ رہا، جس پر بٹالہ شہر میں عیسائیوں نے اپنے اس مبلغ کو ہاتھی پر بٹھا کر جلوس نکالا اور مرزا کا پتلا بنا کر گلے میں رسی ڈالی اور مصنوعی پھانسی دی اور پتلا آگ میں جلایا۔ عبداللہ آتھم جس کے بارے میں مرزا نے کہا تھا کہ یہ 15 مہینے کے اندر مر جائے گا، وہ 27 جولائی 1896 کو فیروز پور میں اس کا انتقال ہوا۔ دوسری بشارت سن لیجئے پیشین گوئی۔ مرزا نے اپنی موت کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، پیشین گوئی کی۔ لیکن سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 11 میں یہ لکھا گیا ہے کہ مرزا کی موت احمدیہ بلڈنگ برانڈس روڈ لاہور میں ہیضہ کے مرض میں مبتلا دست کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ سب کو پتا۔ تیسری پیشین گوئی جو مرزا نے کی کہ میرے ماموزاد بھائی مرزا احمد بیگ کی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، ورنہ مرزا احمد 3 سال کے اندر اور محمدی بیگم کا جو شوہر بنا بالفرض وہ 2.5 سال کے اندر ہلاک ہو جائے گا، اور پھر محمدی بیگم جو ہے پھر میرے نکاح میں آ جائے گی۔ یہ دعویٰ کیا، بشارت یعنی پیشین گوئی کی۔ قدرت کا فیصلہ دیکھیے کہ دونوں باتیں جھوٹ ثابت۔ محمدی بیگم کا خامد مرزا سلطان احمد مرزا قادیانی کے مرنے کے 40 سال بعد تک زندہ رہا اور 1948 میں اس کا انتقال ہوا، جبکہ محمدی بیگم 1966 تک زندہ رہی۔ 19 نومبر 1966 کو لاہور میں بحالت مسلمان اس کا انتقال ہوا، مسلمان ہو گئے، جبکہ اس سے نکاح کی پیشین گوئی کرنے والا مرزا خود 26 مئی 1908 کو یہ آرزو اور صدمہ دل میں لیے ہوئے دنیا سے مر گیا۔ چوتھی پیشین گوئی ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی 20 سال تک مرزا کے مرید رہے، پھر الگ ہو گئے۔ جب الگ ہو گئے تو مرزا نے پیشین گوئی کی کہ 4 اگست 1908 سے پہلے یہ مر جائے گا، 4 اگست 1908 سے پہلے یہ مر جائے گا۔ یہ ڈاکٹر 21 جون 1923 تک زندہ رہا، جبکہ مرزا خود 4 اگست 1908 سے پہلے مر گیا۔ اور 5ویں پیشین گوئی بڑی اہم، مرزا نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو خط لکھا کہ اگر آپ کے بقول میں جھوٹا ہوں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا، ورنہ آپ طاعون اور ہیضہ جیسی بیماری میں مریں گے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا کا جھوٹا ہونا اس طرح سے واضح کیا کہ خود مرزا 26 مئی 1908 24 ربیع الثانی 1326 ہجری صبح 10:15 پہ ہیضے کی بیماری کا شکار ہو کے بیت الخلاء میں دست کرتا ہوا مر گیا، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال بعد تک زندہ رہے اور 1948 میں ان کا انتقال ہوا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ اس کی پیشین گوئیاں ہی کافی ہے۔ مرزائیوں کو مسلمانوں نے 7 ستمبر 1974 میں غیر مسلم قرار دیا ہے، جبکہ خود قادیانی مرزائی غلام احمد قادیانی نے بہت پہلے اپنے نہ ماننے والوں یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ دنیا کے سارے کافر خود کو ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی مانتے ہیں، ہمیں مسلمان مانتے ہیں۔ دنیا میں واحد ایک گروہ ہے قادیانیوں کا جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور ہم سب کو کافر کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا شعور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔